السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور امید ہے کہ آپ لوگ خوب عبادت کر رہی ہوں گی۔ رمضان کے مہینے میں ہم لوگوں کو خوب عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھیے میری عزیز بہنوں، رمضان کے مہینہ یہ جو ملا ہے نا ہمیں، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام۔ عبادت کرنے کے لیے موقع مل جانا، عبادت کرنے کی توفیق مل جانا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ اسی لیے جو اللہ نے ابھی فرصت دی ہے ہم لوگوں کو، صحت دی ہے ہم لوگوں کو، تو جتنا ہو سکے اپنا وقت عبادت میں لگائیے۔ تو رمضان کا مہینہ ملا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا اللہ کا فضل ہے۔ رمضان میں آپ لوگوں کی کلاسز نہیں ہو پائی کیونکہ کچھ کام وغیرہ چل رہا تھا اور موقع نہیں ملا، اسی لیے آپ کو تقریباً 10-12 دن ہو گئے رمضان میں آپ لوگوں کی کلاس نہیں ہو پائی۔ اب انشاءاللہ ہوگی۔ تو آج کچھ ضروری باتیں جو رمضان سے متعلق ہیں وہ میں آپ لوگوں سے کر دیتا ہوں۔ دیکھیے رمضان میں جو سب سے اہم عبادت اللہ نے ہم پر فرض کی ہے وہ ہے روزے۔ روزے یہ اللہ کی طرف سے فرض ہیں مسلمانوں پر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیا ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ اور یہ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہ جو رمضان کے مہینے کے روزے ہیں، یہ روزے ہر مسلمان مرد پر فرض ہیں اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہیں۔ روزہ چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ جس طرح سے 5 وقت کی نمازیں دن بھر میں فرض ہیں ہم لوگوں پر، اسی طرح سے روزے جو ہیں یہ ہم لوگوں پر کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ کوئی بھی روزہ مس کر دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ایک روزے کو مس کرنے کا گناہ کتنا بڑا ہے اور کتنے بڑے ثواب سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ مان لیجئے کسی نے ایک روزہ چھوڑ دیا، تو جس نے ایک روزہ چھوڑا ہے وہ کتنے بڑے ثواب سے محروم ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے اور پھر وہ اس رمضان کے روزے کی قضا میں ساری عمر روزے رکھے، نفلی روزے ساری عمر روزے رکھتا رہے، تو رمضان کا جو ایک روزہ اس نے چھوڑا تھا اس کا ثواب وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اب آپ اندازہ کیجیے کہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑنے کا ثواب کتنا ہے، کہ ساری زندگی بھی اگر ہم روزہ رکھیں، اس رمضان کا ایک روزہ جو ہم نے چھوڑا تھا اس کے کفارے میں ساری زندگی روزہ رکھیں، ساری زندگی، تب بھی رمضان کے ایک روزے کی فضیلت کو ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو رمضان کے روزوں کی یہ فضیلت ہے، اسی لیے رمضان کے روزے ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ کچھ پرابلم ایسی ہیں جن پرابلم میں روزے چھوڑے جا سکتے ہیں، اس میں شریعت نے اجازت دی ہے۔ جیسے اگر کوئی مسافر ہے تو اس کو شریعت نے کہا ہے کہ چلو اگر تم سفر کر رہے ہو، کوئی مسافر ہے اگر، تو وہ روزے چھوڑ سکتا ہے۔ مسافر کس کو کہا جاتا ہے؟ جو 82 کلومیٹر کا سفر کر رہا ہو۔ مان لیجیے آپ گھر سے نکل رہی ہیں اور آپ گھر سے جہاں جا رہی ہیں تو وہ جو ڈسٹینس ہے، وہ جو دوری ہے وہ 82 کلومیٹر کی ہے، تو آپ مسافر کہلائیں گی، اور مسافر کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، یعنی اجازت ہے، ورنہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر مسافر بھی روزہ رکھ لے تو بہت اچھی بات ہے۔
پریگننٹ لیڈی ہے اگر وہ روزہ رکھے گی تو اس کی جان کو اور بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو شریعت نے کہا کہ روزہ چھوڑ دو. پیریڈ سے جو عورتیں ہو جاتی ہیں، مہینے میں جو ناپاکی کے دن ہوتے ہیں، حیض کے دنوں میں، پیریڈ کے دنوں میں روزہ چھوڑ سکتی ہیں، بلکہ ان دنوں میں تو روزہ رکھنا ہی جائز نہیں ہے. ناپاکی کے دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. اسی طرح سے بچے کی پیدائش کے بعد جو نفاس کے دن ہوتے ہیں اس میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. سمجھ رہی ہیں؟ اسی طرح سے کوئی بہت بوڑھا ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے. بہت بوڑھا ہو گیا، کوئی کمزور بہت ہے، وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے. تو شریعت نے یہ کہا کہ چلو تم ابھی روزہ مت رکھو، اگر بعد میں طبیعت ٹھیک ہو جائے تو پھر روزہ رکھ لینا، اللہ طاقت دے دے تو روزہ رکھ لینا. اور اگر مان لیجئے کوئی بہت بوڑھا ہے، اب وہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر اس کو یہ کہا کہ آپ فدیہ دو روزے کا. اسی طرح سے اگر کوئی بہت بیمار ہے کوئی، اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے یا اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے، تو شریعت نے کہا کہ ایسا آدمی روزہ نہ رکھے. تو جو مجبوریاں ہیں ان میں تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن جو مجبوریاں نہیں ہیں، بس ایسے ہی بھوک لگتی ہے یا ہمت نہیں ہوتی، کمزوری بہت آ جاتی ہے، یا بس ایسے ہی کہ صاحب رکھا نہیں جاتا روزہ، تو پھر روزہ چھوڑنا اجازت، روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہوگا. روزہ چھوڑنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے روزہ چھوڑنا. اور روزے کی بہت فضیلت ہے. اسی لیے میری عزیز بہنوں، روزہ رکھنا ہے، روزہ ایک بھی نہیں چھوڑنا. اب اگر آپ مان لیجئے کسی سے کچھ روزے چھوٹ گئے تو اب نیت کر لو کہ ایک بھی روزہ ہمیں نہیں چھوڑنا ہے. آپ کو پتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. شیطان قید کر دیے جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں. آپ کو پتا ہوگا، یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں لوگ نہ کے برابر گناہ کرتے ہیں. اور یہ جو تھوڑے بوڑے گناہ ہو جاتے ہیں ہم لوگوں سے رمضان کے مہینے میں، بھی ہمارے اپنے نفس کی وجہ سے ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان قید کر دیا گیا، لیکن جو ہمارا نفس ہے وہ تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا. تو ہمارا نفس چونکہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اسی وجہ سے کچھ نہ کچھ گناہ ہم سے رمضان کے مہینے میں جو ہو جاتے ہیں وہ ہمارے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں آدمی بڑے بڑے گناہوں سے بچا رہتا ہے. اکثریت مسلمانوں کی بڑے بڑے گناہ چھوڑ دیتے ہیں رمضان کے مہینے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے. رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ مغفرت عطا فرماتا ہے. جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے تو چاند رات والے دن اللہ تعالیٰ جتنے بھی روزے دار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرماتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے رمضان کی راتوں میں اعلان لگانے والا روزانہ اعلان لگاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو دوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اعلان لگاتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اس کو بخشش دی جائے، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا اس کے گناہوں کی معافی کی جائے. اور اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو روزانہ مغفرت عطا فرماتا ہے، گناہوں کی معافی عطا فرماتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ گناہوں کی معافی کا مل جانا، انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت مل جانا، یہ بس کامیابی ہے. کیونکہ سب کو مرنا ہے، موت سب کو آنی ہے، مرنے کے بعد قبر میں سب کو جانا ہے. اور اصل کامیاب وہی ہے جس کے مرنے کے بعد کی زندگی کامیاب ہو جائے. اور رمضان کے مہینے میں خوب صدقہ خیرات کرنا چاہیے، خوب صدقہ خیرات. تو ایک عبادت رمضان کے مہینے میں روزے کے بعد صدقہ خیرات، جتنا آپ صدقہ خیرات کر سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ
کوانٹٹی نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتا ہے کہ بندے نے کس نیت سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کی راہ میں رمضان کے مہینے میں خوب خرچ کریں۔ اور خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مانگنے والوں کو دو، بلکہ آپ کے محلے میں جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت کا پورا کر دو۔ آپ کے رشتہ داروں میں جو لوگ ایسے ہیں جو بیچارے افطار نہیں کر سکتے تو ان کو افطار کرا دو۔ جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں تو ان کو کپڑے دلا دو، ان کو پیسہ دے دو۔ مریض ہیں تو ان کو دوا دلاؤ۔ یہ تمام چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے کیٹیگری میں آتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کی راہ میں رمضان کے مہینے میں خوب خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضور رمضان کے مہینے میں خوب خرچ کیا کرتے تھے، خوب خرچ کیا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کا خرچ کرنا ایسے ہوتا تھا جیسے تیز ہوائیں چلتی ہیں۔ ویسے تو اللہ کے نبی عام دنوں میں بھی خوب خرچ کیا کرتے تھے، لیکن رمضان میں یہ خرچ کرنا ایسا ہو جاتا تھا جیسے کہ تیز ہوائیں چلتی ہیں۔ اسی لیے رمضان کے مہینے میں اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کا بھی خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے کہ ہم لوگ 5 وقت کی نمازوں کے بعد دعا مانگتے ہیں، بالکل مانگنا چاہیے۔ افطار کے ٹائم دعا مانگنا چاہیے، لیکن دعا کے لیے 5-10 منٹ خاص طور پر پورے دن میں آپ بنائیے۔ اور جب دعا مانگیں تو ایک تو ہوتا ہے یوں بس بیٹھ گئے اور دعا چل رہی ہے، یہ دعا نہیں ہے۔ بوجھ کے ساتھ دعا نہیں، بلکہ دل لگا کر اللہ سے دعا کی جائے، خوب دعا مانگی جائے، جتنا ہو سکے اللہ سے مانگا جائے۔ تو رمضان کے مہینے میں دعاؤں کی کثرت کرنا ہے آپ۔ کسی کے رشتہ نہیں ہو رہا تو رشتے کی دعا کرو، کسی کا جو ہے کام نہیں چل رہا تو کام کی دعا کرو، گھر میں پرابلم ہے تو گھر کی پرابلمز کے دور ہونے کے لیے دعا کرو۔ اللہ سے خوب مانگو، جتنا مانگ سکتے ہو۔ اسی لیے دعاؤں کا خاص اہتمام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں دعاؤں میں خوب روتے تھے اور خوب دعا فرماتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رونے کی وجہ سے دعا میں حضور ایسے روتے تھے کہ آپ کے آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ اسی لیے جتنا ہو سکے دعا کرنا، دعاؤں کا خوب اہتمام۔ اچھا، رمضان کے مہینے کی ایک عبادت ہے اعتکاف۔ ہماری وہ بہنیں جو ایک دم فری ہیں گھر کی طرف سے، کوئی ان کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر کام نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر پابندیاں نہیں ہیں، کہیں بھی نہیں جانا، بس پڑے رہنا ہے اور تھوڑے بوڑے گھر کے کام کر لینے ہیں بس، تو ہماری بہنیں اعتکاف ضرور کریں۔ اعتکاف یہ نبی کی سنت ہے، اور خواتین گھر پہ بیٹھ کر اپنا اعتکاف کر سکتی ہیں، خواتین گھر میں رہ کر اپنا اعتکاف پورا کر سکتی ہیں۔ خواتین کے بڑے مزے ہیں، ان کو زیادہ شریعت نے بوجھ نہیں ڈالا، بڑی آسانیاں شریعت نے عورتوں کے لیے رکھی ہیں، تو گھر کی عورتیں اعتکاف بھی کر سکتی ہیں۔ اور رمضان کے مہینے میں ایک رات آتی ہے لیلۃ القدر، جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کے 82-83 سال بنتے ہیں، تو اس ایک رات میں عبادت کرنے کا جو ثواب ہے نا، وہ پتہ ہے کتنا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ایک رات عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ تو لیلۃ القدر میں جاگ کر عبادت کرنا۔ لیلۃ القدر کی 5 راتیں ہوتی ہیں، 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 راتیں ہوتی ہیں۔ ان 5 راتوں میں سے کوئی بھی ایک رات لیلۃ القدر کی ہو سکتی ہے، اسی لیے لیلۃ القدر کی راتوں میں عبادت کرنا۔ اور رمضان کے مہینے کا ایک کام ہے قرآن مجید کی تلاوت، جتنا ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ آپ پورے رمضان میں 1 قرآن پورا کریں، 2 پورے کریں، 3 پورے کریں، آسانی کے ساتھ اچھی طرح سے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے جتنے آپ قرآن مجید پڑھ سکتی ہیں اتنے قرآن مجید پڑھیے۔ آپ قرآن مجید کا خوب اہتمام کیجیے۔ آپ رمضان کے مہینے میں ہم لوگوں کو خوب قرآن کا اہتمام کرنا چاہیے۔
قرآن مجید کی تلاوت کے بعد رمضان کے مہینے میں روزے داروں کی خدمت، یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ مان لیجئے گھر میں جو بڑے لوگ ہیں تو جوان لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ جو ہمارے گھر کے بڑے ہیں وہ بھی روزے دار سے ہیں، آپ بھی روزے دار ہیں، لیکن آپ جوان ہو، وہ کمزور ہیں، اسی لیے ان کی خوب خدمت کرنا روزے میں، ان کو آرام دینا، ان کا خیال رکھنا، پھر وہ بڑی ہماری بھابھی ہوں، ہماری امی ہوں، ہماری کوئی اور ہوں، ہماری بہن ہو، کوئی بھی ہو گھر کا، اگر وہ عمر میں بڑا ہے تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو رمضان یہ جو ہمیں ملا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا انعام۔ دیکھو میری عزیز بہنوں، کچھ پتہ نہیں ہے کہ اگلا رمضان ہم میں سے نہ جانے کس کو نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ پچھلی سال کتنے ایسے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے، اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ تو رمضان کا مل جانا یہ بہت بڑی نیکی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اور اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ اس کے شکر میں اگر ہم ساری زندگی اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے رہیں، ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، تب بھی ہم اللہ کے اس انعام کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے رمضان کے مہینے میں خوب عبادتوں کا اہتمام، خوب عبادتوں کا اہتمام۔ تو یہ کچھ باتیں میں نے رمضان کے مہینے کے متعلق آپ لوگوں کو سمجھائی ہیں، تو ان ساری باتوں کو آپ سمجھیں، اور چونکہ رمضان کے مہینے کے متعلق بہت سارے آپ لوگوں کے سوالات اکٹھے ہو گئے ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے 12 رمضان گزر گئے، بہت کچھ آپ لوگوں کو پوچھنا بھی ہے، تو بس میری بات یہی ختم ہو جاتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہماری کلاس 40 منٹ ہی کی رہا کرے گی، تو اب جو بھی کچھ آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہے، جو بھی کچھ آپ لوگوں کو پوچھنا ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں سوالوں کا بھنڈار لوگوں کے پاس ہوتا ہے، روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا، صدقہ فطر دینا ہے تو کیسے دینا ہے، تو جو کسی کو جو کچھ پوچھنا ہو وہ معلوم کر سکتی ہیں۔ جی السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے، ایک میرے ماموں ہیں بہت بیمار ہیں اس ٹائم پہ، ان کے شوگر بہت زیادہ ہائی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے پیروں میں بہت زیادہ چھالے نکلے ہوئے ہیں، 3-4 مہینے سے پورے پیروں میں زخم ہو گئے ہیں۔ جی ویسے تو وہ کبھی روزہ نہیں چھوڑتے تھے، ہارٹ اٹیک ان کو آیا تھا تو ہارٹ اٹیک کا آپریشن بھی ہوا تھا، پھر بھی انہوں نے روزے رکھے تھے، مطلب آج تک شاید ہی کبھی انہوں نے بچپن میں روزہ چھوڑا، ویسے کبھی روزہ نہیں چھوڑا، لیکن اب ان کو بہت زیادہ مطلب مجبوری میں روزہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، کیونکہ گھاؤ پیروں میں بہت زیادہ ہے جس سے چل بھی نہیں پاتے ہیں، تو اس سے سوکھنے کے لیے دوا کھانی ہے دن میں 3-4 مرتبہ، تو اس کی وجہ سے انہوں نے روزہ تو چھوڑ دیا ہے لیکن روتے بہت ہیں، نہیں تو تو جب کیا ٹھیک ایسے ہو میں ان جائے، کو جب اللہ گناہ ان کو پڑیں صحت دے گے؟ دے، ان کی یہ پریشانی ٹھیک ہو جائے، اس کے بعد وہ روزہ رکھے۔ بس بھائی آپ سے یہ کہنا تھا، ان کے لیے دعا کر دیجیے گا کہ جی جلدی جی سے جلدی وہ دعا ٹھیک کریں ہو گے، جائے۔ ہماری سبھی بہنیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ماموں کو صحت عطا فرمائے۔ جی شکریہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب ہم روزے رہ کے مطلب بولتے ہیں روزہ لگ گیا ہے، یا کسی سے پوچھتے ہیں روزہ لگ گیا کیا، ایسے پوچھنا چاہیے یا بولنا چاہیے؟ نہیں، روزے کے حالات کیا میں ضرورت ہے اس کی پوچھنے کی؟ کوئی ضرورت بھی نہیں، اور اگر کوئی پوچھ لے تو کوئی، ارے بھائی روزہ لگ رہا ہے کیا آپ کو، تو ٹھیک ہے روزہ لگے گا ہی، جو روزہ رکھا ہے تو روزہ تو لگے گا نا، روزہ نام ہی بھوکا پیاسا رہنے کا ہے۔ بتا کوئی اگر بھوکا رہے پیاسا رہے تو پیاس نہیں لگے گی، بھوک نہیں لگے گی، تو یہ کوئی پوچھنے والی بات نہیں، نہیں مطلب ہے۔ اکثر بولتے باپ میرے کو روزہ لگ گیا یوں۔ نہیں روزہ تو لگے گا، روزہ لگ گیا لگ گیا یہ بولنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی بول دے تو کوئی گناہ بھی نہیں، فالتو کی چیز ہے بس یہ، اور کیا ہے، یہ ایک فالتو کی چیز ہے۔
भाई एक चीज और पूछनी थी आपसे। जल्दी से पूछो, आवाज आ फिर रही? सबको मौका मिलेगा, इसलिए जल्दी पूछो। नहीं भाई, वो रोजा छोड़, जैसे कोई बीमार है उसने रोजा छोड़ दिया तो क्या उसका कोई कफारा होता है? जैसे कुछ जब बीमार है, राशन अच्छा वगैरह सवाल को आपने गरीब दे पूछा है। दो, ऐसा कुछ? जी देखो, जब कोई बीमार है तो जब इलाज चल रहा है और इलाज के बाद वो ठीक हो जाएगा, तो ठीक होने के बाद वो रोजा रखेगा कज़ा। और अगर वो ठीक ही नहीं हो जी, पाया, मैं उसी बीमारी दूसरों में बोल किसी रहा का हूँ कि इंतकाल हो जाता है और उसको कफारा लगता है कि कर अब लो। मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, तो फिर उसको देना पड़ता है फिदिया। हाँ हाँ जी, कितना वो देना पड़ता 1.25 किलो गेहूं या एक वक्त दोनों टाइम किसी गरीब को खाना खिलाना, ये एक रोजे का कफारा है। है? जी ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को? भाई एक बार मेरा कलमा सुन लीजिए, वो आपने याद कराया था, उसके बाद बाद जो में क्लास हुई तो मुझे नहीं बाद पाई। में बाद में और जी किसी को कुछ पूछना है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल है इनहेलर से। जो नाक से इनहेलर लेते हैं उससे रोजा टूटेगा? इनहेलर से? हाँ, नाक से जो खींचते हैं इनहेलर, सर्दी हो तो। देखिए, मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। इन चीजों को आप तब सभी हमारी स्टूडेंट्स नोट कर लें कि किन चीजों से रोजा टूटेगा और किन चीजों से रोजा नहीं टूटेगा। देखिए, आंख में दवा डालने से रोजा नहीं टूटेगा, ठीक है। सुरमा लगाने से रोजा नहीं टूटेगा। कान में दवा डालने से रोजा नहीं टूटेगा अगर आपके कान का पर्दा ठीक है। लिपस्टिक लगाने से रोजा नहीं टूटेगा, बशर्ते कि लिपस्टिक अंदर ना जाए। अगर आपने लिपस्टिक लगाई और लिपस्टिक हलक के अंदर चली गई तो रोजा टूट जाएगा। वैसे तो बेहतर ये रोज मत लगाओ लिपस्टिक, क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी कोई लगा लेता है। मान लीजिए किसी की नई नई शादी हुई है, रमजान आ गए, तो लड़कियां लगा लेती हैं, या वैसे भी कोई लगा ले, तो लिपस्टिक या लिप बाम लगाने में ये ख्याल रखना चाहिए कि वो मुंह के अंदर ना जाए। तो लिपस्टिक और लिप बाम लगाने से रोजा नहीं टूटता है। इसी तरह से ड्रिप लगाने से रोजा नहीं टूटेगा। इंसुलिन लगाने से रोजा नहीं टूटेगा। रोजे की हालत में बाल काट सकती हैं आप, नाखून काट सकती हैं, रोजा नहीं टूटेगा। रोजे की हालत में आप सर पर तेल लगाओ, कोई सा भी तेल लगाओ, रोजा नहीं टूटेगा। बॉडी पर तेल लगाओ, रोजा नहीं टूटेगा। एहतिलाम हो जाने से रोजा नहीं टूटेगा। नहाने से रोजा नहीं टूटता, आप कितनी बार भी नहाओ। मिसवाक करने से रोजा नहीं टूटेगा। नाक से आपके खून निकला, किसी की नक्सीर फूट गई, तो रोजा ब्रेक नहीं होगा। अगर वो खून अंदर चला गया तो फिर रोजा ब्रेक हो जाएगा। खून देने से रोजा नहीं टूटता। खून टेस्ट करवाने से रोजा नहीं टूटता। परफ्यूम और इत्र लगाने से रोजा नहीं टूटता। नाक में दवा डालने से रोजा टूट जाता है। सिगरेट और तंबाकू खाने से रोजा टूट जाता है। इनहेलर का इस्तेमाल करने से रोजा टूट जाता है, क्योंकि इनहेलर में वो दवा जो है वो अंदर जाती है। और इसी तरह से पीरियड आने से भी रोजा टूट जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखना चाहिए। कोई भी पूछ ले तो आप फटाक से उसको जब बता दो कि रोजा टूटेगा या नहीं टूटेगा, ठीक है। तो जी इनहेलर का और जो एक आपका सवाल। सवाल था, इनहेलर यूज करने से रोजा ब्रेक हो जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम मौलाना एक साहब। सवाल था। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हींग का इस्तेमाल खाने में कर सकते हैं क्या? और सकते हैं, क्या दूसरा, बॉडी पर जैतून का तेल लगाने से बोलते हैं कि वो फरिश्ते दूर चले जाते हैं, तो क्या ये सच है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जैतून का तेल लगाने के लिए होता है, आप उसे लगाओ खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैतून के और तेल के हींग, बहुत फायदे हैं। आप लगा भी सकती हैं, खा भी सकती हैं, कोई मसला नहीं। जी कौन बनेगा जन्नती में बताया कि फरिश्ते 40 कोस दूर चले जाते हैं। कोई बहुत बनेगा जन्नती तो अब ये सब सब वही लोग चला रहे हैं जो बेचारे खुद कुछ नहीं जानते। अब शुक्रिया। कौन और बनेगा हींग खाने, जन्नती, अब नाम ही देख लो आप, कौन बनेगा जन्नती। किसका डुप्लीकेट चल रहा है, कौन बनेगा करोड़पति। और हींग खाने से क्या होता है सर? कुछ नहीं, हींग खाने की चीज है। हींग खाने से फायदे बहुत सारे हैं और खाने में जायका बढ़ जाता है। तो ये तो आपके ऊपर जी डिपेंड करता है, खाने की चीज है, अल्लाह ने बनाई क्यों है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बस यही सवाल पूछना था। मेरा और एक सवाल मुफ्ती साहब। हम्म। जी, नस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि पढ़ सकते हैं?
हाँ पढ़ सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं, नस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह का मतलब एक वचन यानी मैं, सिर्फ मैं, और जब हमने नस्तगफिरुल्लाह कहा तो हम सब यानी हमारी पूरी फैमिली। जी जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, वालेकुम अस्सलाम। और खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान मेरे रोजे है ना अब की बार 3 ही रहे हैं। रखो तो 3 हो गए। थोड़ी परेशानी सी है इसकी वजह से, तो इन बारे में मेरे को बताओ थोड़ा। जो परेशानियां मैंने बताई हैं उन परेशानियों में से कोई परेशानी है तो रोजा छोड़ सकती हैं आप, वरना रोजा रखना पड़ेगा। नहीं मुफ्ती साहब जी को पीरियड भाई बंद नहीं हो रही 1 महीने से। देखिए पीरियड बंद नहीं हो रही तो उसमें रोजा नहीं छोड़ेंगे आप। जो आपके पीरियड के दिन हैं वो दिन आपके पीरियड के ही माने जाएंगे, और बाकी जो दिन है वो आपको रोजा रखना होगा। अच्छा, मैं थोड़ी सी वो परेशान सी हूँ भाई, पीरियड के अंदर रोजे भाई कबर रहेगा कि नहीं? नहीं रोजा रखिए आप। देखिए मिसाल के तौर पे आपको 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक हर महीने पीरियड आता था, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि पीरियड 1 तारीख से लेके 15 तारीख हो गई, पीरियड आ ही रहा है। तो जो आपके 5 दिन हैं वो पीरियड के माने जाएंगे। 5 दिन आप जैसे आता था, जो आपकी डेट है, आदत है, बाकी सारे दिन वो जो आप रोजे रखेंगे उसमें। नहीं मुफ्ती साहब रसोली है ना बच्चादानी के अंदर, उसकी वजह से पीरियड भाई बंद नहीं हो रहे। तो रोजे रखेंगे आप? इंशाल्लाह फिर सुबह रखेंगे। ये थोड़ी सी भाई क्लास आई नहीं जब ये पूछा नहीं इसलिए। अरे एक मुफ्ती साहब जो कुरान अभी ऐसे तो मेरे को कुरान आ रही नहीं, हम भाई जो करके कुरान पढ़ सकते हैं? जी भाई जो करके कुरान है। हेलो हाँ पढ़ हेलो। सकती हैं कुरान आप। अच्छा जी जो करके। वालेकुम सलाम। कौन? थोड़ी देर बात करिए। जी बताइए। जैसे मैं सीख रही हूँ मुफ्ती साहब कुरान। हाँ तो सीखिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई जो करके यहाँ भाई मस्जिद तो है नहीं, कोई सिखाने वाला तो है नहीं, जैसे आपके फोन में क्लासें देख कर हाँ देखती रहिए, सीख जाएंगे इंशाल्लाह। जो 1-2 हरफ गलतियां हो जाए तो इसमें गुनाह तो नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ पूछिए। क्लास की वीडियो नहीं अपलोड। हाँ आप लोगों की क्लास की वीडियो अपलोड नहीं हो पाई क्योंकि रमजान आते ही सारा सिस्टम इधर से उधर हो गया कि कौन सी चीज कहाँ रखी जाए, कौन सी चीज कहाँ से हटाई जाए। तो आप लोगों की क्लास की वीडियो इंशाल्लाह जल्द पड़ जाएंगी। अच्छा ठीक। पूछ रहे थे जो एतकाफ में बैठेंगे तो असर की नमाज के बाद बैठ जाएंगे? देखिए 20वां रोजा जब होगा ना, तो 20वां जी रोजे का इफ्तार हम अपनी एतकाफ की जगह पर बैठकर करेंगे। 20वां रोजे का इफ्तार होने से पहले पहले हम अपनी जगह पे बैठ जाएंगे और हमारा एतकाफ शुरू हो जाएगा। असर के बाद नहीं होता, इफ्तार का टाइम शुरू होने से पहले पहले बैठना होता है। तो 20वां जब रोजा आएगा तो 20वां रोजे का इफ्तार जब आएगा उससे पहले, इफ्तार से पहले पहले आप बैठ जाओ जहां भी आपको एतकाफ बैठना है। तो उस दिन उधर क्लासेस होंगी फिर 10 दिन? क्लासेस क्यों नहीं होंगी? क्लासेस आप लोग होंगी तो हम एतकाफ में अटेंड बैठी कैसे हुई करेंगे? होगी, मोबाइल में क्लास ज्वाइन कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है। एतकाफ में बैठकर आप जिस भी जगह एतकाफ में बैठ रही हो तो सिर्फ आपके लिए अब इबादत में लगे रहना जरूरी है। फिजूल चीजों से मना है, बाकी दीनी काम सारे कर सकती हो, घर वालों से मिल सकती हो, घर वालों को वही बिठा के इफ्तार भी कर सकती हो उनके साथ। और कुछ? बस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम। एक सवाल था, जिन लोग के इंतकाल हो गया उन लोग को सवाब पहुंचाने के हैं, अगर ऐसा इशरक नमाज पढ़ के जो ऐसा नियत करते जो मैं ये जो सवाब हुआ उनको पूरा अल्लाह ताला उनको पहुंचा के हाँ पहुंचा ऐसा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें जो अपना पढ़ लिए उसका सवाब अपना भी बराबर मिलता है क्या? हाँ देखिए अल्लाह बड़ा मेहरबान है, हमने जो कुछ पढ़ा है ऐसा नहीं होता कि हमारे अकाउंट से गायब हो जाए, बल्कि हमारा भी बाकी रहता है और उनको भी पहुंच जाता है। जी ठीक है। भाई 1 लाख रुपए पे कितना ज़कात निकलेगा? 2.5%, 1 लाख रुपए पर 2,500 रुपए। 2,500। चलिए बस, अब आप लोग क्या पूछना है क्या नहीं पूछना पहले से सोच लिया करें, नोट कर लिया करें, ठीक है। मंडे में इंशाल्लाह मुलाकात होगी कुछ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।